بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق جرمنی سے ہے، نام ڈاکٹر عبداللہ علاء الدین ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر ان کی شخصیت کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ مجھے اسلام قبول کیے 12 برس ہو چکے ہیں۔ میں 10 سال کی عمر میں ذہنی طور پر خود مختار ہو گیا تھا اور منطقی طور پر سوچ سکتا تھا۔ مجھے جرمن پروٹیسٹنٹ طریقے کے مطابق کلیسا میں داخل کیا گیا۔ میں نے پادری سے تثلیث یعنی 3 خداؤں، خدا، بیٹا اور روح القدس کی تشریح سنی۔ یہ 3 بھی ہیں اور ایک بھی۔ معمولی ذہنیت رکھنے والا بچہ بھی جانتا اور سمجھتا ہے کہ 1 3 نہیں ہو سکتے اور 3 کو 1 نہیں کہا جا سکتا۔ میرے دل نے کہا یہ الہامی بات نہیں ہو سکتی، کسی آدمی نے یہ محض کا خیز عقیدہ اپنے پاس سے گڑھ لیا ہے۔ پادری صاحب نے بتایا کہ ابن مریم نے سولی پر چڑھ کر کفارہ یعنی قربانی دی تاکہ ان سب کے پیرو نجات حاصل کریں۔ میں نے جب پادری سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی تو اس نے سمجھانے کی بجائے غضبناک ہو کر کہا، لگتا ہے تو خدا کے وجود کا قائل نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ پادری پیٹ کا بندہ ہے، اس کو خدا اور دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ بالآخر میں نے آج خود بائبل کا مطالعہ شروع کیا۔ انجیل اور تورات کے بعد میں نے بدھ مت کی کتابیں پڑھیں۔ اس وقت تک میں اسلام سے بالکل واقف نہ تھا۔ میری انتہائی خواہش تھی کہ میں کسی طرح تخلیق کائنات کی حقیقت سمجھ سکوں۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسانی زندگی کا مقصد حیوانی زندگی سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہونا چاہیے۔ نیز انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آخر کس لیے پیدا کیا؟ میں 2 برس تک رات دن مطالعہ کرتا رہا۔ 24 گھنٹے میں مشکل سے 2 گھنٹے سوتا تھا۔ نیند اڑانے کے لیے تیز دعائیں کھائیں، اپنی آنکھوں کے پپوٹوں میں دیا سلائی اس طرح پھنسائی کہ آنکھیں بند نہ ہوں۔ اس طرح میری صحت بھی خراب ہو گئی اور مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ لیکن جب میں نے اپنی قوت ارادی سے کام لینا چھوڑ دیا تو رحمت ربی نے میری دستگیری اور رہنمائی کی۔ میں ایک جرمن جہاز ران کی رپورٹ پڑھ رہا تھا جسے مشرق وسطیٰ کے اکثر ممالک دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ جرمن جہاز ران نے اپنی معلومات کا سکہ بٹھانے کے لیے سورۃ اخلاص کا متن اور ترجمہ بھی لکھ دیا۔ اس کے جرمن ترجمے پر جب میری نظر پڑی تو میں حقیقت کو اس طرح سامنے پا کر دھنگ رہ گیا۔ لکھا تھا، اے پیغمبر کہہ دو اللہ صرف ایک ہے، وہی اللہ جسے بنی نوع انسان ابتدائے آفرینے سے ڈھونڈتی چلی آ رہی ہے۔ نہ اللہ کو کسی نے جنا، نہ اللہ ہی نے کسی کو جنا۔ اس دنیا میں اس کی کوئی مثل ہی نہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار پڑھا کہ نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اللہ نے اپنا کوئی بیٹا پیدا کیا۔ یہ آیت پوری طرح میری سمجھ میں آ گئی، لیکن مجھے اسلام اور اس کی تعلیمات کا کوئی علم نہ تھا۔ اس لیے میں نے کسی قریبی اسلامی ملک میں جا کر مسلمانوں کے مذہب اور دین کی معلومات حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ شاید مجھے وہ سچا مذہب مل جائے جس کی مجھے 25 سال سے تلاش ہے۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، اس لیے جرمنی سے استنبول تک میں نے سائیکل پر سفر کیا۔ میں استنبول پہنچا اور قرآن شریف کو اس خیال سے پڑھنا شروع کیا کہ کتاب مقدس بائبل، تورات، زبور، اناجیل کی جس طرح غلطیاں تلاش کرتا رہا ہوں اسی طرح اس کتاب کی غلطیاں بھی ڈھونڈوں گا۔ لیکن جوں اس کی تلاوت اور مطالعہ سے مستفیض ہوتا گیا، میرے ایمان میں اضافہ ہوتا گیا کہ یہی وہ آخری اور سچی ہدایت ہے جس کی مجھے تلاش تھی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ میں 1954 عیسوی میں استنبول ہی میں مسلمان ہو گیا۔ الحمدللہ مجھے اسلام کی دولت نصیب ہو گئی۔ یہ تھے جناب سر عبداللہ علاء الدین، جرمنی سے تعلق ان کی داستان اتنی سی تھی۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ گزارش ہے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو۔